چھپتا رہا، بھاگتا رہا، بہروپ بھرتا رہا، مگر کب تک؟ بالآخر قانون کے شکنجے میں آ ہی گیا۔ موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد ملی فیصل آباد سے گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم فیصل آباد میں روپ بدل کر چھپا ہوا تھا، جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ شہباز گل، فیصل، جاوید اور فیاض الحسن چوہان نے 33 روز بعد بھی ملزم کی گرفتاری کو پولیس کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کہتے ہیں ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ اس کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کے اندر یہ بچوں اور بچیوں اور خواتین کی ہراسمنٹ اور جنسی ہراسگی اور بلیک میلنگ کے جتنے جرائم ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو سکے، اور آئندہ کوئی اس طرح دندناتے ہوئے برملا جو ہے وہ اس قسم کے شیطانیت کے اوپر مبنی جو ہے وہ جرائم کی حوصلہ نہ کرے۔ وزیر اعظم کی وکلا کی تقریب میں شرکت اور ریاستی وسائل کا مبینہ غلط استعمال، سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا۔ کنونشن سینٹر کو نجی تقریب کے استعمال کرنے پر جواب طلب۔ تحریری حکم نامے میں عدالت نے قرار دیا کہ نجی تقریب سرکاری امور میں شمار نہیں ہوتی۔ آرٹیکل 248 کے استثناء کا اطلاق بھی نہیں ہوگا۔ بینچ تشکیل دینے کے لیے کیس چیف جسٹس کو ارسال۔ عاصم سلیم باجوہ نے معاون خصوصی برائے اطلاعات کا اضافی عہدہ چھوڑ دیا۔ ٹویٹر پیغام میں بتایا وزیر اعظم نے درخواست منظور کر لی ہے۔ قمر زمان کائرہ کہتے ہیں عاصم سلیم باجوہ کے خلاف عدالت نہیں جائیں گے، کیا ان کے خلاف انکوائری کے لیے نیب نہیں ہے؟ استعفیٰ قبول کرنا عمران خان کا یو ٹرن ہے۔ ہمیں عدالت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا نیب اس کام کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، وہ تو وزیر اعظم صاحب کہتے تھے میں ان کے جواب سے پہلے ہی مطمئن ہوں، ان کو تو وزیر اعظم صاحب کلین چٹ دے چکے تھے، ایک ہی کیتا ہے وزیر اعظم صاحب نے، ہن انہوں نے اچانک یاد آ گیا ہے، ایک اور یو ٹرن ہے۔ شوق پورا کر لو، جلسے جلوس اور ریلیاں نکالو، احتجاج کرو، نو ٹینشن۔ حکومت کا اپوزیشن کی احتجاجی تحریک میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے کا فیصلہ، لیکن احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے واضح کر دیا، کہا اپوزیشن کا مقصد کرپشن کیسز سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، عوام کو اس تحریک سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کچھ بھی کر لیں عوام کے ساتھ اگر یہ جنگ کریں گے تو یہ نہیں جیت سکتے۔ عوام جو مہنگائی سے اور بے روزگاری سے تنگ آئی ہوئی ہے اور ان کی نالائکی سے نااہلی سے تنگ آئی ہوئی ہے، وہ عوام اب میاں نواز شریف کی آواز پہ اس نے لبیک کہا ہے۔ حکمران کچھ بھی کر لیں عوام سے جنگ نہیں جیت سکتے، مریم نواز کہتی ہیں لوگوں نے نواز شریف کی آواز پر لبیک کہہ دیا۔ پہلا جلسہ سپر ہٹ بنانے کے لیے لاہور بیٹھک لگائی، تیاریوں کا جائزہ لیا۔ حمزہ شہباز کی پنجاب اسمبلی کے باہر گھن گرج، بولے فیصلہ کن جنگ ہوگی، حکومت کے حساب کا وقت آ گیا ہے۔ بہت آگے نکل چکی ہے اور آنے والے ہفتے آنے والے مہینوں میں یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ عوامی امنگوں کی ترجمانی کرے گا۔ انشاءاللہ ان کو بہت جلد جو ہے نا وہ دن میں تارے نظر آنے والے۔ حکومت کا ایک ایک لمحہ ملک پر بھاری ہے، جو پریشان ہوتا ہے وہی کہتا ہے فوج ہمارے ساتھ ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا طنز، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں استعفے آئے تو کوئی الیکشن نہیں کرا سکے گا، حکومت نے عوام کا فیصلہ نہ مانا تو لوگوں کا سیلاب اسلام آباد کا رخ کرے گا۔ ایسی انکمپیٹنٹ اور کرپٹ حکومت کو رکھنا، اس کا ایک لمحہ ملک پر بھاری ہے، ان کو جانا پڑے گا۔ جو پریشان ہو وہ کہتا ہے فوج میرے ساتھ ہے۔ کٹ پتلی حکومت نے عوامی ریفرینڈم کے فیصلے پر جو ہے وہ عمل نہ کیا اور یہ مستفی نہ ہوئے تو پھر یہ عوام کا ایک سیلاب جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کرے گا۔ جعلی اکاؤنٹس کیس کے اختتام کا آغاز، آصف علی زرداری کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کا ٹرائل کل شروع ہوگا۔ نیب 4 وعدہ معاف گواہان سمیت 67 گواہان پیش کرے گا۔ پہلے دن 3 گواہ بیان قلم بند کروائیں گے۔ گواہوں میں بے نظیر بھٹو کی کزن شبنم بھٹو کا نام بھی شامل۔ مولانا عادل خان قتل کیس کی تحقیقات جاری، جائے وقوع اور گاڑی کا فورنزک مکمل۔ سی ٹی ڈی کے مطابق واردات کے لیے بیرون ملک سے فنڈنگ کی گئی تھی، دہشت گردوں کی بیک اپ ٹیم بھی موجود تھی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا جامعہ فاروقیہ کا دورہ، بتایا ملزمان کے قریب پہنچ چکے۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے
انہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ہم نزدیک ہیں, ہم زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہو سکتی لیکن ہم اس کے بہت نزدیک ہیں. مولانا عادل کو سیکیورٹی نہ ملنے کے ذمہ دار سابق چیف جسٹس ہیں. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی پریس کانفرنس. بولے شیخ رشید کے بیان کے کچھ ہی گھنٹوں بعد مولانا عادل پر حملہ ہو گیا. انہیں کیسے معلوم کہ دہشت گردی ہونے والی ہے؟ وزیر ریلوے کو ہائی پروفائل کیس میں شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شیخ رشید کو شامل تفتیش کیا جائے اور اسے پوچھا جائے کہ اس کے پاس وہ کون سے ذرائع ہیں, اس کو کس نے بتایا ہے کہ دہشت گردی اپوزیشن کے جلسوں میں ہو سکتی ہے. گزشتہ 6 ہفتوں سے کورونا دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. عمران خان کو بریفنگ. اجلاس میں عوامی اجتماعات پر پابندی کی تجویز بھی پیش. وزیر اعظم کا کہنا تھا سرد موسم میں وبا کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ رہا ہے, حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانا ہوگا. کراچی والوں کو بجلی کا ایک اور زوردار جھٹکا. حکومت نے کے الیکٹرک کے ٹیرف میں ₹2.89 فی یونٹ تک اضافہ کر ڈالا. ماہانہ 300 یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو استثناء. اطلاق 1 ستمبر سے ہوگا. کراچی والوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا. عوام کو چینی میں, بجلی میں, پانی میں, سب میں پریشانی ہے عوام کو. یہ ظلمی عوام کے اوپر ڈیفینیٹلی کام دھندہ ہے نہیں. یونٹ کم بڑھانے کی بجائے بلکہ کم کرنی چاہیے. فیکٹری میں چوری کا الزام. لاہور میں پولیس نے مبینہ تشدد کر کے ملزم کو مار ڈالا. لواحقین کا شدید احتجاج. سی سی پی او کا نوٹس. انکوائری ٹیم بنا دی گئی. 3 اہلکاروں اور فیکٹری مالک کے خلاف قتل کا مقدمہ درج. مقتول کے بیٹے نے الزام عائد کیا کہ والد کو فیکٹری مالک اور چوکی انچارج نے تشدد کر کے مار دیا. ٹارچر کیا, مالک نے خود مارا ان کو. اس کا ایک دوست رانا ہے, ڈرنکنگ میں تھے تب بھی مارا انہوں نے, پولیس کے سامنے بھی مارا ہے. 4 سدہ کی 2.5 سالہ بچی سے زیادتی اور پھر قتل کا ملزم قانون کی پکڑ میں آ گیا. معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا کامران بنگش کہتے ہیں پولیس نے 3 روز میں بلائنڈ کیس سلجھایا. ملزم کی نشاندہی پر آلہ قتل برآمد کر لیا. سخت سزا بھی دلوائیں گے.